بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ اسلام کا انکار کرنے والوں کے ظلم و زیادتیوں کے باوجود اسلام کا قافلہ آگے ہی بڑھ رہا تھا اور حق و سچائی کی کھوج کرنے والے بھے اور آتنک کے اس واتاورن میں بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کٹھنائیوں اور مشکلوں کے اس دور میں جب کوئی با اثر شخص اور سماج میں اونچا استھان پراپت پرتشٹھت ویکتی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا تھا تو مایوسی میں امید کی ایک کرن پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک صورت حبش کی ہجرت کے بعد اس وقت پیش آئی جب مکہ کے دو بہادر اور با اثر آدمی ایمان لائیں۔ ان میں سے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی اور اب وہ کھلم کھلا اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس بیچ مکہ کے اسلام ورودھیوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الگ الگ طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پہلے تو حضرت ابو طالب سے کہہ کر آپ کو اسلام کی تبلیغ اور پرچار سے روکنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیا جائے تو بھی میں اس فرض کو ادا کرنے سے نہیں رکوں گا یہاں تک کہ کامیاب ہو جاؤں یا اسی راہ میں خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد ورودھیوں نے آپ کو طرح طرح کے لالچ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یدی آپ شرک اور بت پرستی کا ورودھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو مکہ کا سردار مان لیں گے۔ اگر آپ کسی مالدار اور خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہیں تو ہم اس سے شادی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ دولت کے خواہش مند ہیں تو آپ کو جتنی دولت کی ضرورت ہو اسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔